رہا تھا، مدینہ منورہ کی فضاؤں پر سکون چھایا ہوا تھا، رات کا اندھیرا چھا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے گھروں میں جا چکے تھے، مسجد نبوی کی مٹیالی زمین خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور وہ گھر جس کے در و دیوار نے اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آہیں اور سجدے دیکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی رات تھی جس میں رسول اللہ نے اللہ سے ایسا راز و نیاز کیا، ایسا گریہ اوزاری کیا کہ زمین بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ، آج رات مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے اجازت دو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قربت سب سے پیاری ہے، لیکن میں آپ کی خوشی کو چاہتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، سادہ پانی سے چہرہ دھوتے ہیں، کپڑے بھگو کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنسو اتنے بہے کہ نہ صرف آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی بلکہ زمین بھی بھیگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ میں نے کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں زمین آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ یہ صرف آنکھوں کے آنسو نہیں تھے، یہ وہ رونا تھا کہ جس میں پوری امت کی فکر شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، ان کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، ان کے لیے جنت کی دعا کر رہے تھے۔ اور پھر جب فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اذان دیں تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں۔ وہ حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جملہ اتنا وزنی تھا کہ بلال کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس رات کا رونا امت کے لیے تھا، یہ آنسو ہمارے لیے تھے، وہ سجدہ ہماری نجات کے لیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ابھی خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، آواز میں لرزش تھی لیکن دل کو ہلا دینے والی طاقت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس ایسی آیات اتری ہیں کہ جو شخص انہیں پڑھے اور ان پر غور نہ کرے ان کے لیے بربادی ہے۔ صحابہ کرام کے دل دہل گئی، وہ سوچنے لگے کہ کون سی آیات ہیں جو بربادی اور کامیابی کا فیصلہ کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ کلمات ایسے تھے جیسے مدینہ کی خاموش فضاؤں میں کائنات کے راز گونج رہے۔ صحابہ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، وہ جان گئے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات دن کا بدلنا، یہ سب یوں ہی نہیں ہے، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اے میرے صحابہ، دن اور رات کا یہ آنا جانا اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو محنت کے لیے۔ کبھی سوچو کہ اگر رات ہمیشہ کے لیے چھا جائے یا دن ہمیشہ کے لیے نکل آئے تو زندگی کیسے گزرے؟ یہ الفاظ سن کر صحابہ کا دل لرزنے لگا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ یہ دن رات کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو ہمارے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نقطہ بتایا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ جیسے رات دن بدلتے ہیں ایسے ہی ایک دن یہ زمین بھی بدلے گی اور قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ کائنات کی کتاب کو کھول کر سمجھا رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت حذیفہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، میں نے دل میں سوچا شاید 100 آیات کے بعد آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے گئے حتیٰ کہ سورہ النساء اور سورۃ آل عمران بھی پڑھ ڈالی،
اور ہر آیت پر جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا آپ دعا کرتے اور جہاں عذاب کا ذکر آتا آپ اللہ سے پناہ مانگتے۔ یہ سن کر باقی صحابہ حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کے ہر لفظ کو جیتا جاگتا عمل بنا دیتا ہے۔ اب آپ لمحہ بھر کر سوچئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہیں اللہ نے معاف فرما دیا تھا، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر زمین کو آنسوؤں سے تر کر دیتے تھے، اور ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہم کتنا سوچتے ہیں کہ آسمان، اس زمین، یہ جو بدلتی ہوئی رات اور دن ہے، ان کے بارے میں۔ یہی ہے اولو الالباب ہونے کا مطلب، وہ لوگ جو صرف دیکھتے نہیں بلکہ سوچتے بھی ہیں، جن کے لیے ہر دن اور ہر رات ایمان کا نیا سبق لے کر آتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔